نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی فصل فی بیان الحکمت الاکتسابیہ۔ ارتفاق ثانی میں انسانوں کو جن مختلف دائروں سے واسطہ پڑتا ہے اس کی 5 حکمتیں بیان کی تھی شاہ صاحب نے، جن میں سے 2 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور تیسری کا تذکرہ یہاں پر ہے، حکمت معاشیہ اور حکمت منزلیہ۔ وہ چیزیں جو ارتفاق اول میں بنیادی اساسی طور پر موجود تھیں، ان کو جب ارتفاق ثانی کے دائرے میں مزید بہتر کرنے کے لیے انسان حکمت عملی اختیار کرتا ہے تو اس کے ممکنہ طور پر 5 دائرے ہو سکتے ہیں۔ گھر کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، ایسے ہی اپنے معاشی زندگی کو، یعنی جو وسائل حاصل ہوئے ہیں ان کا سلیقے کے ساتھ اپنے گھر کے نظام، اپنے سوسائٹی کے نظام میں استعمال میں لاتا ہے۔ لیکن معاشی سرگرمیاں یا معاشی ڈسپلن تبھی قائم ہوگا کہ جب انسان وسائل حاصل کرے گا۔ جب تک وسائل موجود نہ ہوں تو ان کی تقسیم کا منصفانہ معاشی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ معاشیات کی تاریخ میں یہ بات واضح کی تھی کہ انسان اپنی حاجات اور ضروریات کو 3 بنیادی اساسی اصولوں کی روشنی میں پورا کرے: اخلاق فاضلہ، علوم تجربیہ اور رأی کلی۔ لیکن یہ حاجات کے پورا کرنے کا عمل تبھی ممکن ہے کہ جب اس سے پہلے آدمی وسائل معاش حاصل کرے، اور وسائل معاش کا حصول کسب اور پیشے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو وسائل معاش کیسے حاصل کیے جائیں گے، اس کی حکمت اور اس کا طریقہ کار اور اس سے متعلق معاشی قانون کیا ہے، اس کے حوالے سے بنیادی ضابطے کیا ہیں، وہ اس فصل میں بیان کیے ہیں۔ فصل فی بیان الحکمت الاکتسابیہ۔ اکتساب کا بنیادی مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ انسان ایسا فعل سر انجام دے جس سے انسان کو کوئی نفع حاصل ہو یا کسی نقصان سے بچے، اور پھر اس کے نتیجے میں، اس کام کرنے کے نتیجے میں دوسروں پر اس کے معاوضے کا ہونا واجب ہو جائے، لازمی اور ضروری ہو جائے۔ کوئی عطیے کی یا محض کسی کی طرف سے کوئی چیز کا فیضان ہونا، یہ بات نہ ہو، یعنی ایسی محنت جس کا معاوضہ طے ہوتا ہے۔ وہ معاوضہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا کوئی کام کریں اور کسی نقصان سے مثلاً بچ جائیں، یا کام کریں اور اس کا کوئی نفع یا اس کا معاوضہ وصول کریں۔ ایک انسان کے پاس وسائل آتے ہیں ہبہ کے طور پر، کسی نے گفٹ دے دیا، یا ایسے کہ والدین فوت ہوئے اور ان کی وراثت آپ کے پاس آ گئی، تو ایسی دونوں صورتوں میں آپ کا کوئی پیشہ یا آپ کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے، اس کو کسب نہیں کہیں گے۔ کسب میں آپ کی کوئی نہ کوئی ذہنی یا جسمانی توانائی خرچ ہوگی، ذہنی یا جسمانی کام کریں گے، خواہ جسم سے کریں یا دماغ سے آپ کوئی مینجمنٹ کریں، کوئی نظم و نسق قائم کریں، یا کسی بھی درجے کی کوئی آپ کے اندر مہارت اور صلاحیت اور سکلز ہیں، ان کو آپ بروئے کار لائیں، اور اس کے نتیجے میں جس کا یہ کام کریں اس پر عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی یہ بات لازمی ہو کہ وہ اس کا معاوضہ ادا کرے گا، اور معاوضہ طے کیا جاتا ہے۔
یعنی بالعوض جو محنت کی جاتی ہے اسے معاشی محنت کہتے ہیں۔ ایک انسان کسی دوسرے کے لیے صرف رضائے خداوندی کے لیے کام کرتا ہے یا کسی صلہ رحمی کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا، تو یہ اصطلاح میں، معاشیات کی اصطلاح میں، معاشی محنت نہیں کرا، اس کو محنت نہیں کہا جاتا۔ محنت معاشی وہی کہلاتی ہے کہ جس کا آپ عوض طے کرتے ہیں۔ آج جدید معاشیات کے اندر بھی یہی تعریف ہے معاشی محنت کی، کہ عوض ہوگا، معاوضہ ہوگا اس کو، تو اس کو کہتے ہیں الاکتساب۔ اب یہ محنت اور یہ اکتساب جو ہے، اس کی حکمت، اس کی سائنس، اس کا طریقہ کار، اس کے قوانین اور ضابطے ارتفاق ثانی کے درجے پر، بات ارتفاق اول کی نہیں ہو رہی۔ وہاں تو بہت سادہ سا کام تھا کہ انسان محنت کرتا تھا اور خود اپنے لیے ایک نفع اٹھا لیتا تھا۔ کاشتکار نے محض کاشت کی اور اس کاشت کے ذریعے سے اس نے جو کچھ پیداوار ہوئی وہ کھا لی، سبزی کوئی کاشت کی اس کو کھا لیا، کسی سے عوض معاوضے کا کوئی معاملہ نہیں تھا ارتفاق اول میں، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو ویسے ہی گفٹ دے دیا۔ لیکن جب زندگی ارتفاق ثانی کے درجے پر پہنچتی ہے تو پھر یہ معاوضوں کا نظام وجود میں آتا ہے، اور پھر یہ کسب کے جو اصول اور ضابطے ہیں معاشی محنت کے، اس کی جو پوری سائنس ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ اس لیے اس فصل میں اس اکتساب سے متعلق گفتگو ہے۔ اب جب معاشی محنت آپ نے کرنی ہے، اکتساب ہے معاوضے کے لیے، تو حکمت اکتسابیہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان تراعی الرفاہیہ والظرافۃ فی معاشک، کہ آپ اس کسب اور پیشہ کرنے میں، محنت، معاشی محنت کرنے میں اس بات کی رعایت رکھیں کہ جو وسائل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اتنے ہوں جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی اچھی طریقے سے بسر ہو۔ رفاہیت کہتے ہیں آسانی کے ساتھ زندگی کا بسر ہونا۔ اور ظاہر ہے کہ اچھی زندگی کے دو دائرے ہو سکتے ہیں، تین بلکہ، بہت ہی تعیش والی اور بالکل ہی ابتدائی درجے کی، جس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں رفاہیت متوسطہ کہا جاتا ہے، درمیانی، وہ مراد ہے یہاں، نہ ہی تعیش والی اور نہ ہی بحث صرف ضرورت پوری کرنے کی حد تک۔ درمیانے درجے میں انسان اپنی معاشی زندگی اچھے طریقے سے بسر کرے تو پیشہ ایسا اختیار کرنا چاہیے، محنت ایسے دائرے میں کرنی چاہیے، ملازمت ایسی اختیار کرنی چاہیے، جو پیشہ بھی اختیار کرے جس سے اس کی جو معاشی زندگی ہے وہ ذرا بہتر انداز میں گزرے۔ اور دوسری بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ والظرافۃ فی معاشک، رفاہیت میں تو اچھی زندگی بسر کرنے کی بات ہے، سہولت سے آدمی پورے کام کرے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ارتفاق ثانی میں ایک اور خصوصیت جو انسان تقاضا کرتا ہے کہ اس کی معاشی زندگی میں خوبصورتی ہو، حب جمال کا جذبہ جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ ضرورت پوری ہو لیکن کسی سلیقے سے۔ مثلاً کھانا جو ہے ارتفاق اول میں تو جانوروں کی طرح بھی اگر ڈال دو تو انسان کھا لیتا تھا، لیکن جب ارتفاق ثانی کی سطح پر آتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ کھانا سلیقے کے ساتھ کسی دسترخوان پہ، کسی برتن میں، کھانے کے جو آداب اور طریقے ہیں ان کے مطابق اس میں جمالیاتی حص جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے۔ گو سادہ کھانا ہو، جمالیات کا مطلب یہ نہیں کہ تعیشات ہوں، لیکن الظرافہ فی معاشک، تمہاری معاش کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک تو رفاہیت ہو اور ایک الظرافہ ہو، اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اب جب یہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کی معاشی ضروریات خوبصورتی سے اچھی خوشگوار طور پر ہوں اور
اس میں ظرافت بھی پائی جاتی ہو تو پھر اب لازمی ہے فَتُقْبِلَ عَلَىٰ سَعْيٍ، تمہیں توجہ دینی ہے ایسی محنت اور مشقت، ایسی کوشش کرنے کو۔ سعی کا اطلاق محنت پر ہوتا ہے، اور انسان وہی کچھ کماتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو انسان محنت کرتا ہے، سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کو ایسی محنت پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ یہاں تقبلو کا لفظ شاہ صاحب لائے ہیں، اقبال کہتے ہیں کسی چیز پر پوری توجہ اور دھیان دے کر کام کرنا، لاپرواہی سے معاملہ نہیں۔ ایک کام ہوتا ہے ویسے ہی بس بے دلی سے اور بغیر کسی توجہ کے، ہو گیا نہیں ہوا نہیں، کیسا جیسا میسا ہو گیا، نہیں۔ جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی معاشی زندگی اچھی گزرے اور اس میں خوبصورتی اور حب جمال بھی ہو تو اس کے لیے وسائل چاہیے نا، اور وسائل تبھی ہوں گے کہ جب آپ کو اپنے کام پر مہارت حاصل ہوگی، آپ اس پر پورے طریقے سے متوجہ ہوں گے۔ تو فَتُقْبِلْ عَلَىٰ سَعْيٍ، ایسی محنت اور مشقت اور کوشش کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے کہ تتوسل بہا، کہ اس محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں بواسطۃ المعاملات الاخر الی جمیع ما یحتاج الیہ، انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جتنی بھی حاجات ہیں، کھانے پینے حاجات کتنی ہیں آگے آ رہی ہے اس کی تفصیل بھی، کھانے پینے لباس وغیرہ وغیرہ، تو جتنی بھی ضروریات اور حاجات ہیں تمام، جمیع ما یحتاج الیہ، دوسرے معاملات کے ذریعے سے۔ وہ معاملات کیا ہیں؟ مثلاً خرید و فروخت، لین دین، باقی جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، یعنی آپ اپنا پیشہ ایسا اختیار کریں، محنت اور مشقت ایسی کریں، ایسی سعی کریں کہ اس کے نتیجے میں مثلاً ایک چیز کو آپ نے ایک پیشہ اختیار کر لیا، اس میں آپ نے چیز خوب پیدا کی۔ جب آپ کے پاس مثلاً فرض کیا گندم بہت اچھی ہوئی، اگر کاشتکاری شروع کی ہے تو فاضل گندم کو بیچ کر معاملات یعنی خرید و فروخت کے ذریعے سے اس سے ایسے وسائل ہو جائیں کہ آپ کی تمام ضروریات اس سے پوری ہو جائیں، لیکن یہ پوری ہونی چاہیے علی احسن وجہ و ارفع وضع، چونکہ دو باتیں کہی ہیں، الرفاہیہ والظرافہ، تو دونوں کے تناظر میں یہاں دو باتیں کہی ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے، احسن وجہ، خوبصورتی کے ساتھ آپ کی تمام ضروریات پوری ہونی چاہیے، تنگی کے ساتھ نہیں، اور نہ ہی عیاشی کی بات ہو رہی ہے، احسن وجہ، اور وہ ارفع وضع، اور عمدہ وضع کے ساتھ، بہترین طریقے سے آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں تمام کی تمام۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں ایسی محنت کریں، ایسی جدوجہد اور کوشش کریں جس کے ذریعے سے تمام ضروریات بہت خوبی اور اچھائی کے ساتھ پوری ہو جائیں۔ یہ حکمت اکتسابیہ کی تعریف میں داخل ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ولولا ذالک، اگر آپ ایسی محنت نہیں کریں گے، آپ ایسا پیشہ اختیار نہیں کریں گے، ایسی کوشش نہیں کریں گے، تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، بھیک مانگنی پڑے گی، قرضے لینے پڑیں گے۔ کسی ملک کا نام نہیں لیتے تو اس ملک کی حالت یہی ہوگی نا کہ اگر وہ محنت نہیں کرے گا، کوئی چیز باہر نہیں بھیجے گا اور اس کے بدلے میں اس کے پاس کچھ نہیں آئے گا، تو کہو گے وہ بھی تو ایک شخص ہے نا۔ لیکن یہاں تو ارتفاق ثانی کی بات ہو رہی ہے، تو ارتفاق ثانی کی سطح پر اگر آپ نے اس طرح کی کوئی محنت مشقت اور مہارت حاصل نہیں کی، کوشش نہیں کی، تو آپ مجبور ہو جائیں گے، سخت قد کہتے ہیں سخت حالات کا پیش ہونا، اور اس کے ایک معنی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی سے بھیک مانگیں۔ جب حالات مجبور ہوں گے، آپ کو معاشی ضروریات ہے، تو آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ وَتَعْبٍ، اور پھر تھک جائیں گے، تھکاوٹ کا ہونا، کیونکہ آپ کتنے دن کسی سے مانگیں گے، کتنے دن آپ سخت حالات میں گزارا کریں گے۔ سخت مسلسل حالات انسان کو تھکا دیتے ہیں، اس کی معاشی سرگرمیاں اسے
جب اگر پورے طریقے سے اس کی ضروریات نہ ہو رہی ہوں تو تھکن کا شکار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جب کمائی پوری نہیں ہوگی، وسائل پورے حاصل نہیں ہوں گے، تم نے صحیح محنت نہیں کی، کوئی آپ نے پیداوار باہر ایکسپورٹ نہیں کی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وازدحمت علیک الحاجات، تم پر جو تمہاری ضروریات اور حاجات ہیں ان کا ازدحام ہو جائے گا، کیونکہ جب پوری نہیں ہوں گی یا تنگ دستی سے پوری ہوں گی تو حاجات تم پر مسلط ہو جائیں گی، چڑھ جائیں گی بوجھ، کسی کا قرض دینا، کسی کا یہ کرنا، کسی کا وہ کرنا، ضروریات پوری نہیں ہو رہی جی۔ اور پھر نتیجہ تیسرا یہ بھی نکلے گا کہ تم ان حاجات میں سے کوئی ایک بھی اچھے طریقے سے پورے نہیں کر پاؤ گے۔ علی نہج الرفاہیہ، رفاہیت کے نہج پر آپ اس حاجت کو، ان حاجات کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو جب حاجت پوری نہ ہو، صحیح غذائی کمی سے دو چار ہے، لباس کی کمی ہے، پینے پانی کی کمی ہے، یا اسی طریقے سے اور جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو انسان کیا ہے؟ رفاہیت یعنی اچھی تو زندگی تو نہیں بسر کر رہا، تنگی کی حالت میں ہے۔ یہ بنیادی تعریف کی ہے حکمت اکتسابیہ کی کہ پیشے کے اختیار کرنے میں یہ لازمی اور ضروری ہے، محنت اور مشقت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اتنے وسائل آپ کے پاس آ جائیں کہ آپ اچھی متوسط درجے کی زندگی بسر کریں، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کہ ایسی مطمئن معاشی زندگی کہ اس کا رزق وافر مقدار میں اس کے پاس موجود ہو۔ تو پیشہ ایسا اختیار کرنا ہے، محنت ایسی کرنی ہے، کوئی نہ کوئی اجتماعی سرگرمی اس طرح کی کرنی ہے کہ جس سے یہ تمام چیزیں پوری ہوں۔ احسن وجہ و ارفع وضع، یہ تو بنیادی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ ارتفاق اول میں تو زندگی بڑی سادہ تھی، آپ نے کام کیا اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہ کھا لیا پی لیا اور معاملہ ختم۔ لیکن جب ارتفاق ثانی پہ یا لوگوں کا اجتماع بڑا ہوتا ہے تو لوگوں میں پیشے جو ہیں مختلف ضرور بنتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی کام کریں جی، تو مختلف پیشے اختیار ہوتے ہیں۔ تو کیوں لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں، اس کا سبب بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فَاعْلَمْ، جان لینا چاہیے کہ ان سبب تفرق الناس فی اقسابہم، لوگ جو اپنے پیشوں میں مختلف ہو جاتے ہیں، کوئی ایک پیشہ کیا دوسرا تیسرا، ہوا ازدحام الحاجات علیہم، اس کا سبب یہ ہے کہ انسانوں پر جب بہت سی حاجات کسی معاشرے میں ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں، اتنی ضرورتیں کہ ہر گھر اپنی تمام ضرورتیں خود پیدا نہیں کر سکتا، بحیث لا یمکن لکل اہل منزل، ہر ایک گھر والے کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ان یہیئوا جمیع ما یحتاجون الیہ بانفسہم، لوگوں کی مدد اور تعاون کے بغیر ساری ضرورتیں خود ہی پورا کریں، کسی سے مدد نہ لیں، دیگر گھر والوں سے، من اہل منازل شتیٰ فی الارتفاق ثانی، ایسا ممکن نہیں۔ مثلاً ایک آدمی گندم بھی خود ہی کاشت کرے، پھر اس کا آٹا بھی خود ہی پیسے، پھر روٹی بھی بنائے اور کھانے وانے کا سارا عمل، اور اسی کے ساتھ ساتھ اتنی جگہ لگ کے جس میں کپاس کاشت کرے، پھر کپاس سے کیا ہے دھاگا بنائے، پھر دھاگے سے کپڑا بنے، اور کپڑے سے پھر کیا ہے سلائی کرے۔ اسی طرح مکان بنانے کا ہے، اینٹیں بھی خود ہی تھاپے، ان کو پختہ بھی خود ہی کرے بھٹی میں، پھر اس کے بعد مکان بنائے وغیرہ وغیرہ، بے شمار شعبے ہیں، بے شمار ضرورتیں، کنواں بھی خود ہی کھودے پانی نکالے۔ تو سارے کام جو ایک گھر والے ایک گھر میں ضروری ہیں ارتفاق ثانی کی سطح پر، تو وہ ساروں کا پوری کی پوری چین جو ہے وہ کام ایک گھر والا نہیں کر سکتا جی۔ تو جب دوسروں کی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ
ان تمام کی اجتماعی کاوشوں سے ہوگا نا، تو پھر پیشے الگ الگ، مثلاً ایک کاشتکاری کرے گا، ایک جناب کپڑا بنے گا، ایک جو ہے پانی کا انتظامات کرے گا، ہر ایک نے اپنے اپنے پیشے اختیار کرنے ہوں گے۔ لیکن اس سطح پر بڑی بنیادی ضرورت کی اساس پر پیشے وجود میں آئے، جیسے جیسے حاجات اور ضروریات انسانوں کے سامنے آتی رہیں۔ وذالک، شاہ صاحب فرماتے ہیں لأن اعتراء علیہم، اس لیے کہ لوگوں کو درپیش ہوئی ہیں مختلف حاجات۔ مثلاً سب سے پہلی ضرورت تو ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے حاجت العقل، کھانے کی ہے۔ اب کھانا، انسان جانور تو ہے نہیں کہ اس کے سامنے پٹھے ڈال دیے جائیں اور وہ کھا لے۔ کھانے کے لیے جب انسان نے اپنی عقل استعمال کی اور 3 چیزیں اپنے پیش نظر رکھیں کہ اخلاق فاضلہ، جو انسان کے وقار اور اس کی عزت اور عفت اور شجاعت اور سماحت، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے۔ اسی طرح انسان نے مسلسل تجربات کیے، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھانے کے حوالے سے مختلف چیزیں اس کے سامنے آئیں، تو اس کی وہ تجربات بھی سامنے آئے۔ پھر اجتماعی مفادات بھی سامنے آئے، اجتماعی تعلقات وجود میں آئے، تو لوگوں نے ایک علم ایجاد کیا جسے علم الفلاحہ کہا جاتا ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے سے کاشتکاری ہوتی ہے، کہ فلاح و بہبود کے علم کی اساس پر، یا علم الزراعہ بھی کسے کہا جاتا ہے، تو کاشتکاری کا علم وجود میں آیا۔ ظاہر ہے کہ کھانے پینے کے لیے تو غذا چاہیے، اور غذاؤں کا سب سے پہلا کام کیا ہے کہ وہ کاشتکاری کے ذریعے سے سامنے آئیں گی، گندم ہے، باقی چنے ہیں، دالیں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہی تحتاج، اور یہ علم جو ہے صرف یہیں تک محدود نہیں، زراعت کا یا ایگریکلچر کا علم جو ہے وہ جانوروں کے پالنے کے ساتھ بھی تعلق ہے اس کا، اسی لائف سٹاک جو ہے آج بھی ایگریکلچر کا حصہ ہے۔ تو یہ سارا فلاحہ کا علم کہا جاتا ہے، جو انسانی فلاح و بہبود کی بنیادی ضروریات۔ اس لیے جس ملک میں زرعی پیداوار ہے تو وہ چاہے دنیا سے ادھر ادھر بھی ہو جائے، لیکن اس کی ضروریات اس کی اپنی پیداوار سے ہو سکتی ہیں، سوائے پاکستان کے۔ وَهِيَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ اقْتِنَاءِ الْبَهَائِمِ، اور یہ فلاحہ کا جو علم ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ جانور پالے جائیں، ان کو مسخر کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ کاشتکاری کے لیے آج سے کوئی 50-100 سال پہلے تک تو یہی تھا کہ جانوروں سے ہی ہل چلانا ہوتا تھا، پہلے جانور پالیں، پھر اس کو ہل چلانے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ۔ مما لا يتأتى لهم فی الحال، وہ جانور جو ہیں وہ فوری طور پر تو حاصل نہیں ہو سکتے فی الحال۔ لو ارادو احسانہا، اگر لوگ اس کے اندر خوبصورتی چاہتے ہوں تو فوری طور پر تو یہ علم فلاحت کا، کیونکہ جب ایک آدمی کاشتکاری کی طرف متوجہ ہوگا تو پہلے مرحلے میں تو تمام چیزیں نہیں آ جائیں گی نا۔ جب وہ آہستہ آہستہ 2-3 سال 5 سال 10 سال کام کرتا ہے تو پھر کہیں جا کر اسے زراعت کی سمجھ آتی ہے، اس میں جانور پالنے، ان سے ہل چلانے کے طریقے اور بیج کاشت کرنے کے وغیرہ وغیرہ۔ واللتی ہی الاولی والاحسن، اور وہ جو ان میں سب سے اچھا یا سب سے بہتر ہے اس کے پہچاننے کے لیے ایک وقت لگتا ہے۔ اس لیے مسلسل جب انسانیت نے غور و فکر کیا علم زراعت اور فلاحت کو ترقی دینے کے حوالے سے، تو اس میں مختلف چیزیں اس کے شعبے بنتے چلے گئے۔ جب فلاحت کا علم آیا وجود میں تو اب اس علم کے اور بہت سارے لوازمات ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ نِجَارَةٍ وَحِدَادَةٍ إِنْ أَرَادُوا كَوْنَهَا عَلَىٰ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ۔ مثلاً کاشتکاری اچھی طرح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو لکڑی کو صحیح کر کے آپ کے لیے ایک زرعی جو چیزیں آلات ہیں وہ تیار کرے، ہل بنائے، پجالی بنائے، وہ رمبڑ مارنے کے لیے کیا ہے، سہاگا مارنے کے لیے لکڑی بنائے، وغیرہ وغیرہ کاشتکاروں کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے رہائش ہے، اس کے لیے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، کرسی ہے، فرنیچر ہے، تو ایک کارپینٹر کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں نجارہ۔
ایسے ہی ایک لوہار کی بھی ضرورت ہے۔ ہر زرعی معاشرے میں ایک بڑھئی کی اور ایک لوہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھئی کا کام بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ لکڑی سے متعلقہ جو امور ہیں وہ تمام کے تمام سنبھالے گا، اور اس کا کام لوہار کا کام ہوتا ہے کہ لوہے سے متعلق اب کسی چاہیے، بھاولا چاہیے، ڈول چاہیے، وغیرہ وغیرہ اس سے متعلقہ چیزیں چاہیے جس سے گوڈی شوڈی اور پانی لگایا جا سکے، اور تو حدادہ کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے لیے بھی ان ارادو کونہا علی احسن ما یکون، یہاں بھی ضرورت ہوگی کہ بہت احسن وجہن کرنا ہے نا، اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ویسے ہی لوہا صرف چنڈ کر کیا ہے کسی بنا دی جائے تو وہ مٹی کا ٹپا صحیح نہیں مارتی، اس کے لیے کیا ہے خوبصورت کسی بنانے کے لیے ایک وقت لگتا ہے، مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح رمبے کی اور ہل کی، پھل کی ویسے لے آتے ہیں تو وہ بھی اتنی جلدی کام نہیں کرتا، وہ کچھ دن زمین میں چلتا ہے لوہے کا پھل، تو پھر کیا ہے وہ اس کی نوک سیدھی ہوتی ہے اور وہ زمین کو صحیح طریقے سے مثلاً پھاڑتے ہی۔ ان ارادو کونہا علی احسن ما یکون، شاہ صاحب کہتے ہیں ان دونوں باتوں کے بارے میں کہ اذا الاحسان یحتاج، اس لیے کہ کسی بھی شعبے میں عمدہ مہارت اور حسن تبھی پیدا ہوتی ہے جب ایک کام آپ بار بار کرتے ہیں۔ یحتاج الی عمل مرۃ بعد اخری، ایک کام کو جب بار بار آپ کرتے ہیں تو پہلی دفعہ مثلاً سادہ سا بنا، اس کے بعد دوسری دفعہ آپ نے اس کو مزید اچھا کیا، تیسری دفعہ مسلسل کرنے سے وہ پروڈکٹ جو ہے وہ نکھرتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر ایک صلاحیت، استعداد اچھی بننا شروع ہو جاتی ہے، تو بہت اچھی چیز بننے لگتی ہے۔ لکڑی کا کام ہو یا لوہے کا کام ہو یا اسی طریقے سے خود زراعت ہو، تو ایک تو اس کے لیے ایسے عمل کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو یکے بعد دیگرے بار بار انسان کرے، ایک دفعہ کرے تو بھول جاتا ہے۔ دوسرا اس بات کی بھی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کو اچھا بنانے کے لیے کہ تجربیات و علوم لا یسع ذہن کل احد یجمعها، ہر آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی، صرف وہ جو آدمی مسلسل تجربے سے سیکھے۔ ایسے الو بھی ہوتے ہیں کہ بار بار بھی کام کر لیں تو ان کو وہ چیز اچھی نہیں بنتی، تجربہ ہو اور تجربے کے بعد اس کے نتیجے میں اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کام میں کمی کیا رہ گئی تھی، تو اس کی بنیاد پر وہ علم حاصل کرے، لوگوں کے جو تجربات ہیں وہ اس کے سامنے ہوں، ان علوم کو سامنے رکھ کر اپنے اس پروڈکٹ کو زیادہ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا ذہن لڑائے، اور چونکہ یہ ہر آدمی تو کر نہیں سکتا، تو اب اپنی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے یا جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے پیشہ ور جو لوگ پیشے مختلف ہو گئے کاموں کے اعتبار سے، اور پھر پیشوں میں بھی ایک اچھی سکل رکھنے والا اور ایک درمیانی سی استعداد رکھنے والا اور ایک بالکل ہی سادہ سا کام کرنے والا، ان کی تقسیم اور ان کی درجہ بندی بھی ہو گئی، کیونکہ ہر آدمی کی اس درجے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو اب کاشتکاری کے لیے، اسی طرح لکڑی فرنیچر سازی کے لیے، لوہے کے کاموں سے متعلق امور کے لیے ضروری ہے کہ بار بار کام کیا جائے اور اس میں اپنی علمی اور تجرباتی استعداد کو بروئے کار لا کر اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح انسان کی ایک تیسری حاجت ہے کہ وَكَذَلِكَ الْعَقْلُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ خُبْزٍ وَإِدَامٍ، آدمی کی ضرورت کھانا پینا ہے، تو کھانا پینا تبھی ہوگا کہ جب آپ روٹی اور سالن بنائیں گے۔ یحتاج الی خبز و ادام، خبز روٹی کو کہتے ہیں، ادام سالن کو۔ فلو ارادوا ان یتخذوا احسن شیء منہ، اگر لوگوں کا ارادہ یہ ہو کہ روٹی اچھی ہونی چاہیے، جلی سڑی ادھر ادھر لمبی لمبوتری، تو وہ پیٹ تو پھر بھی بھر جائے گا، لیکن اگر ظرافت چاہیے ہے تو آپ ایک بہتر سلیقے کی کیا ہے چپاتی آپ کے لیے ہونی چاہیے، نان اچھا ہونا چاہیے۔ لا یتأتی من رجل واحد، تو ہر کاریگر کے ہاتھ میں ایسی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اچھی روٹی بنائے، وہ وہی کرے گا جو بار بار کیا ہے اور جس نے تجربے سے سیکھ کر اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ولا من اہل بیت واحد،
اور نہ ہی ایک گھر یہ کام کر سکتا ہے، یہ سب کی اجتماعی کاوش اپنے اپنی صلاحیتوں کے مطابق۔ وذالک یحتاج الی فناء عمر فی تحصیلہ و استنباط دقائقہ، بہترین روٹی بنانا اور بہترین سالن بنانا، اس کے لیے بسا اوقات عمریں گل جاتی ہیں، لمبی عمر خرچ ہو جاتی ہے، پھر کہیں جا کر اس کا فن ایجاد ہوتا ہے کہ کھانا کیسے بنانا ہے۔ آج کل تو کتابیں اس پر لوگوں کے تجربات سے لوگوں نے سیکھ لی ہیں، لیکن لوگوں نے تو مسلسل تجربوں سے کیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، عقل سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، سکھا دی ہیں۔ اس لیے آج کل تو ہر عورت بڑی مہارت رکھتی ہے، چاہے ہاتھ میں ذائقہ ہو یا نہ ہو، بہرحال نقل تو اتار ہی لیتی ہے وہ۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَهُمْ حَاجَةُ اللِّبَاسِ، انسانوں میں کیا ہے، لباس کی حاجت، ضرورت ہے۔ اب یہ لباس اس وقت تک تیار نہیں ہوگا کہ یحتاج الی زراعۃ القطن، روئی جو ہے وہ کاشت کی جائے، کپاس کاشت کی جائے، ثم الغزل، پھر اس کا دھاگا بنایا جائے، وہ چرخے پہ سوت کاٹتے ہیں، اس کو کہتے ہیں غزل، ثم النسج، پھر اسے جیسے جلوہ بنتا ہے تم، یہ ایک مختلف شعبہ ہے۔ اللہ یمکن لواحد، ایک خاندان یا ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ ذرا روئی کی کاشت سے لے کر کپڑے کے بننے، بلکہ اس کے سینے تک کے تمام کام خود کر سکے، اور پھر ہر کام بھی بہت پرفیکٹ طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے کر سکے۔ اگر کوئی آدمی یہ سارے کام خود کرے گا بھی تو کہیں نہ کہیں، چونکہ جب ایک ایک دفعہ ہی کرنا ہے، سال بھر میں ایک کرتا یا ایک پاجامہ سینا یا چادر سینی ہے، تو وہ احسن وجہ تو نہیں ہو سکتا، تو مہارت تو اس میں نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے الگ الگ پیشے، بننے والا جلاحہ جو ہے اس کی ضرورت پیش آئے گی، اس طرح وہ کاتنے والوں کی ضرورت پیش آئے گی، زراعت کرنے والوں کی پیش آئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح پھر سینے کا ہے تو الگ پیشہ آ گیا، سینے والا خیاط، درزی۔ پھر درزی کے بھی بہت سارے درجے اور شعبے، کہ کون آدمی اپنی ذہنی صلاحیتوں اور استعداد کی وجہ سے اسی کپڑے کو بہت عمدہ طریقے سے سیتا، اور کون ہے ایسے بھدے طریقے سے، کیا ہے اس نے بس صرف ایک قمیض سی دی۔ اور کل تو لباس سیتے ہیں، کوئی سلیقہ اور طریقہ نہیں ہوتا، بس لوگ پہنے پھرتے ہیں، بہرحال بل پڑے ہوئے ہیں، کٹائی صحیح نہیں ہے، صحیح طریقے سے سیا نہیں ہے، تو بس۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ الگ سے شعبے کے طور پر اور اس سے متعلقہ اور جو پیشے وجود میں آئے ہیں۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ لَهُمْ حَاجَةٌ إِلَى الشَّرَابِ، شراب سے مراد ہے پینے کی چیزیں، تو پینے پلانے کے لیے بھی ضرورت ہے، تو فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِنبَاطِ الْمِيَاهِ، اس کے لیے ضروری ہے کنویں کھودنا، وَحُفْرِ الْآبَارِ، پہلے تو پانی تلاش کرنا کہاں اچھا ہوگا، پھر کنواں کھودنا، پھر وہاں سے پانی پینے کے وقت مشکوں میں لانا، دریا سے لانا، وغیرہ وغیرہ، پانی کی ترسیل کا ایک پورا شعبہ اور نظام، اس کے بغیر انسان زندگی بسر ہے، اس کے متعلق پیشے۔ اسی طرح وَلَهُمْ حَاجَةُ الْمَسْكَنِ، ان کے لیے ضرورت ہے ایک گھر کی بھی، مسکن جس میں سکون سے آدمی رہ سکے، تو مسکن اور گھر بنانے کے لیے بھی کیا ہے، ایک آدمی سارے کام تو نہیں کر سکتا، خود ہی اینٹیں بنائے، خود ہی سارے کام کرے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، مختلف پیشے اس سے متعلق، مستری ہے، مزدور ہے، وغیرہ وغیرہ، سپروائزر ہے، نگرانی کرنے والے ہیں، تو پورا ایک علم وجود میں آ گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَالْمُمْكِنُ مِنْ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، ہر ایک گھرانے کے لیے اگر وہ تکلف سے کام لیں، محنت مشقت، بڑی جدوجہد اور جان ماریں، تو یہ ممکن ہے، ساری چیزیں ارتفاق اول کی مناسبت سے تو ممکن ہے کہ ارتفاق اول میں لوگ سارے مل جل کر اسی طرح سادہ سا کوئی مکان بنا لیں، کپڑا اسی طرح بنا لیں، اسی طرح پینے پانے کی چیزیں اور باقی چیزیں، ارتفاق اول کی سطح کی چیزیں تو ایک خاندان تمام تر محنت مشقت اور تکلیف اٹھانے کے بعد کر سکتا ہے، لیکن اما ما یناسب الارتفاق الثانی، لیکن ارتفاق ثانی کی مناسبت سے ان حاجات کو پورا کرنا ہو اور اس میں رعایت رکھنی ہو، حسن کی بھی، خوبصورتی کی بھی، اور حاجت میں سے ہر حاجت کو
عمدہ طریقے سے پورا کرنے کی، تو فلا یمکن من اہل بیت واحد البتۃ یقیناً، قطعی طور پر ایک گھرانے کے لیے یقینی طور پر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے کہ ساری معاشی ضروریات ایک گھرانہ اپنی از خود پوری کرے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ لوگوں کو ضرورت پیش آئی کہ ہر ایک ارتفاع کے اعتبار سے وہ مختلف پیشوں میں تقسیم ہو جائیں، ہر آدمی ایک پیشہ لے لے اور اس میں پوری مہارت سے اپنی تمام ذہنی جسمانی محنتیں اس پر خرچ کر کے اس کو خوب سے خوب تر بنانے کے لیے کام کرے۔ اس سے پیشے وجود میں آ گئے۔ یقبل کل حزب علی عمل من تلک الاعمال، ہر ایک پارٹی ان تمام اعمال میں سے ہر عمل پر پورے طریقے سے متوجہ ہو، غفلت سے نہیں، یقبل، اقبال کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اور ہر حزب پارٹیاں بن جائیں، کاشتکاروں کی پارٹی ہو، لوہاروں کی پارٹی ہو، حزب ہو، اسی طریقے سے ترکھانوں کی ہو، اسی طریقے سے کیا ہے ہر شعبہ جو بھی مثلاً ارتفاق ثانی کے درجے میں، تو جتنے بھی حاجات، یہ 5-6 حاجات شاہ صاحب نے پیچھے بیان کی ہیں، تو یہ جتنی بھی حاجات ہیں ہر حاجت میں مختلف ایک سوسائٹی میں ارتفاق ثانی کے درجے پہ حزب وجود میں آ جائیں، اور ان کے آپس کے مشاورت سے اور بار بار کام کرنے کے نتیجے میں ان کو ظاہر مہارت حاصل ہوگی اور چیزیں ظرافت یعنی خوبصورت بننا شروع ہو جائیں گی ظرافت کے لحاظ سے، اور زندگی کو آسان تر کرنے کے حوالے سے رفاہیت کے اعتبار سے۔ تو احسن وجہ و ارفع وضع تبھی ہوگا کہ جب ہر آدمی ایک پیشے کو اختیار کر لے اور اس میں ایک جماعت ہو، فرد واحد ہی صرف نہیں، کیونکہ اس میں کوئی اعلیٰ صلاحیتوں کے ہیں، کچھ کم صلاحیتوں کے ہیں، تو سب مل کر تجربہ کرنے سے ایک اعلیٰ صلاحیت کے آدمی نے ایک ماڈل کرسی تیار کی سہولت والی اچھی، تو اس کے بعد پھر جب سب سیکھ جاتے ہیں تو پھر اسی ماڈل پر ایک آدمی جو نہیں بھی زیادہ ذہین، تو وہ اس کے مطابق چھاپا لگا سکتا ہے، ایک ہی طرح کی کرسی بنا سکتا ہے۔ اب وہ چاہے اس نے علم حاصل کیا یا نہیں کیا، تو وہ اس کے مطابق بنا رہا ہوتا ہے، چارپائی اس کے مطابق بنا رہا ہوتا ہے، بیڈ اس کے مطابق بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو تجربہ کار علم رکھنے والے لوگ ہیں، سب سے پہلے اس شیپ کو اور اس طریقۂ کار کو وہ سب سے پہلے وہ لوگوں کے سامنے متعارف کراتا ہے، پھر آہستہ آہستہ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ اپنے عمل پر پوری توجہ دے، ڈنگ ٹپاؤ والا معاملہ نہ ہو کہ بس گلے سے اتارنی ہے چیز۔ دوسرا یہ کہ فَيُتْقِنُهُ لِإِقْبَالِهِ إِلَيْهِ بِالْإِنفِرَادِ، کہ انفرادی طور پر اس کو اس پر متوجہ ہو کر اس میں سکلز اور مہارت حاصل کرے، اتقان اس کے اندر پیدا ہو، اپنے کام پر اسے گپ حاصل ہونی چاہیے۔ اور وَتَكْرَارِ الْمُبَاشَرَةِ لَهُ، اور اس کام کو پھر بار بار کرے۔ جب بار بار کرے گا تو پھر وہ وہ جو ضرورت ہے ارتفاق ثانی کے درجے کی 2 کہ ظرافت اور رفاہیت کے مطابق وہ چیز پروڈکٹ جو ہے وہ تیار ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس حد تک وہ اس کے اوپر مہارت حاصل کرے کہ فَيَكُونُ فِيهِ مَاهِرًا مُسْتَنبِتًا لِنِكَاتِهِ، وہ ایسا ماہر اور تجربہ کار ہو جائے کہ اس سے متعلقہ جو بنیادی اس کے نکات ہیں یا پہلو ہیں باریک سے باریک، وہ اس سے اخذ کر سکے، اس کو مزید ریفائن کرنے کے لیے وہ اجتہادی صلاحیت کا حامل ہو، اپنے شعبے کا وہ ماسٹر ہو۔ اور یجعلہ ذریعۃ فی تحصیل سائر الحوائج التی تعتریہ، پھر ایسا بھی ہونا چاہیے اتنا عمدگی کے ساتھ کام کرے، صفائی کے ساتھ اپنے شعبے کا کام کرے کہ اس سے جو کمائی آئے وہ اس کی ساری ضروریات جو گھر کی ہیں ان کو پورا کرنے میں کافی ہونی چاہیے۔
جی مہارت آپ کو ہے لیکن آمدنی پوری نہیں ہے، جی کام آپ پورے طریقے سے نہیں کر رہے، تو اس کو ذریعہ بنانا ہے اس پیشے کو اپنی تمام ضروریات کو، کیونکہ آپ نے تو 24 گھنٹے میں سے جو 8-10 گھنٹے توجہ دی ہے وہ ایک پیشے پر دی ہے، اور اس ایک سے تو سارے کام نہیں ہو سکتے، لیکن وہ اس ایک میں اتنی تیاری کریں، اتنی وہ چیز وسائل وجود میں آ جائیں کہ انہیں فروخت کر کے ہاں جی یا اس کے معاوضے کے اندر آپ اس معاوضے سے اپنی باقی تمام ضروریات پوری کریں، اپنا کپڑا، کھانا پینا، مکان وغیرہ تمام چیزیں التی تعتری فینتظم بالہیئۃ الاجتماعیۃ امرہم بحسب الارتفاق الثانی، تو اس پوری سوسائٹی کا اجتماعی نظام منظم ہو جائے ارتفاق ثانی کے درجے میں، سارے گھر، سارے لوگ اس سوسائٹی میں بسنے والے تمام تو ایسی اجتماعی شکل کے طور پر منظم ہو جائیں کہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، یعنی ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد وہ ماہر ہو، پیداوار کر رہا ہو، اور چونکہ وہ بنیادی شعبے صنعت، تجارت اور زراعت ہیں، اور پھر اس سے لوازمات، اس کے لیے سروسز فراہم کرنے والے جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، تو وہ تمام جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب لوگ ملک کے لیے گویا کہ پیداواری عمل کو آگے بڑھائیں، سارے کھانے والے نہ ہوں بلکہ پیدا کرنے والے ہوں، تاکہ اسے باہر فروخت کر کے، ایکسپورٹ کر کے دوسری بستی میں پہنچا کر، دوسرے ملک میں پہنچا کر اپنی ضروریات پوری کریں۔ تو حیات اجتماعیہ منظم ہونی چاہیے ان کی ارتفاق ثانی کی جگہ۔ پھر یہ بھی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لما کان الحوائج کثیرہ، اب حاجات بہت ساری ہیں، اب جب پیشے الگ ہو گئے اور ایک پیشے والے نے ایک کام اختیار کر لیا تو اب اس کی بھی ضروریات بہت ساری ہیں، اور جن لوگوں سے اس کا معاملہ یا وہ چیز بیچیں گے تو ان کے ساتھ بھی بہت ساری حاجات اور حاجت لگی ہوئی ہیں۔ تو اس بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی شاہ صاحب نے کہ جب بہت ساری حاجات ہیں اور کثیرا ما لا يتفق علی المعاملین ما یحتاج الیہ احدہما، دو معاملہ کرنے والے، مثلاً آپ نے جانور پالے ہیں، آپ کے پاس اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، کوئی بھی، وہ آپ نے ریوڑ بہت سارا پال لیا، اس میں بڑی مہارت آپ نے حاصل کر لی، اب آپ کو مثلاً کپڑے کی ضرورت ہے، اور کپڑا جو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کو جانور دینا ہے، لیکن کپڑا اتنا ہے کہ مثلاً اس سے پوری گائے نہیں دی جا سکتی، آپ کو جوتا بھی چاہیے، آپ کو کوئی اور کھانے پینے کی چیز بھی چاہیے، تو اب گائے کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کہ آدھی اس کو دے دے، آدھی اس کو دے دے، آدھی اس کو، بسا اوقات آپ کو مثلاً آپ کو تو ضرورت ہے لیکن جو بیچنے والا ہے یا لینے والا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، تو جب یہ ہے تو احتاج الی معدنی لا یتأتی بہ الانتفاع بنفسہ بل بالمعاوضۃ، اب یہاں سے ضرورت پیش آئی کہ ایسا کوئی سونا چاندی یا زر ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ تبادلہ اشیاء، معاوضہ والا معاملہ کر سکے، مثلاً وہ گائے، اس کی کوئی قیمت رکھ کر آپ مارکیٹ میں بیچ دیں اور اس سے آپ کے پاس زر حاصل ہو جائے، اور پھر وہ جو روپے پیسے ہیں وہ 1 روپے سے آپ نے کپڑا خرید لیا، دوسرا جوتا خرید لیا، کوئی اور ضرورت ہے وہ پوری کر لی، تو یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے پیشے کے مطابق اس طرف کام کرتا رہے اور وہ پیداوار کا ڈھیر لگاتا رہے تو دوسرے کو ضرورت نہ بھی ہو تو وہ تو بیٹھا ہے نا، وہ اپنی ضرورت کیسے پورا کرے گا؟ تو یہاں شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا کہ احتاج الی معدنی، ایک معدن کی ضرورت ہے، یعنی ایسی چیز کی جب انسانوں نے سوچا تو وہ جو درمیان میں تبادلے کے لیے چیز لائے، کسی نے کبھی پتھر لائے، کبھی چمڑے کا سکہ بنایا، کبھی کسی کا بنایا، لیکن ان تمام کی صورتحال یہ تھی کہ وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے تھے، آگ لگ گئی تو جناب چمڑا بھی ضائع ہو گیا، کاغذ کی کرنسی ہے اسے بھی کیا ہے خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تو
تجربہ کرتے 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 ہاں جی شاہ صاحب نے حجت اللہ میں زیادہ تفصیل سے بات کی ہے کہ معدنیات میں سے ہاں جی 2 معدن ایسے سامنے آئے، سونا اور چاندی، کہ جن کو نہ تو زنگ لگتا ہے، لوہے کو بنایا تھا تو لوہے کو زنگ لگ جاتا تھا جی، مٹی میں دبا دو کچھ دنوں کے بعد ہی وہ ختم مٹی ہو جاتا تھا، اور پتھر بنایا تو پتھر بھی بھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو 2 معدن انسان نے مسلسل تجربے سے استعمال کیے، سونے اور چاندی کے۔ پھر ضروری یہ بھی تھا کہ جو چیز معاوضے کے طور پر لی جائے اس کے تمام اجزاء ایک ہی قیمت کے ہونے چاہیے۔ اگر اس کو اجزاء کیا جائے تو سونا چاندی زر یا تبادلہ اعلی مبادلہ اس لیے بھی بنا، تو شاہ صاحب نے وہاں حجت اللہ میں بات کی ہے کہ لصغر حجمہما، ایک تو ان کا حجم بہت چھوٹا سا، تھوڑا سا سونا ہے، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ دوسرا یہ سونا اور یہ سونا اگر ایک ہی قیراط کا ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا جی۔ اسی طریقے سے انسانی بدن کو سونے کا ایک خاص فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے، تو اس کے اثرات انسان کے نفع کے لیے ہیں جی، یہ اس قدر پائی جاتی ہے سونا چاندی میں۔ اور پھر سونا چاندی ایک ایسا ہاں جی اعلی مبادلہ ہے کہ اگر بالفرض آپ نے استعمال نہیں کیا تو اسے آپ خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ عورتیں ہار بنا لیتی ہیں، زیورات بناتی ہیں، تو زیور کی شکل میں ہو یا ویسے شکل میں ہو اس کی اپنی قیمت تو نہیں ٹوٹتی، تو اسی کا طرح رہتا ہے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ نقدین بالطبع ہے، یہ زر طبعی ہے، یا جس کو آج معاشیات کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے زر حقیقی۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ زر حقیقی صرف 2 ہی چیزیں، سونا اور چاندی۔ ایک زر وہ ہوتا ہے جو مصنوعی غیر حقیقی زر ہے، کاغذی کرنسی یہ اصطلاحی زر ہے، ورنہ زر بننے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ جی وہ کاغذ جس پر حکومت پاکستان کی مثلاً مہر ہے یا امریکہ کی مہر ہے، ہاں جی وہ کاغذ جو ہے وہ معتبر ہوگا، تو صرف حکومت کی ریٹ کی وجہ سے کیا ہے، مہر کی وجہ سے، تو اس کو زر اصطلاحی یا کاغذی ہاں جی یا مصنوعی زر کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقی زر طبعی اور حقیقی زر جو ہے وہ صرف سونا اور چاندی۔ اس لیے دنیا میں جب بھی ایمرجنسی کی حالت پیدا ہوتی ہے تو سونا چاندی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس کی بنیاد پر خرید و فروخت ہوگی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ضرورت پیش آئی سونا چاندی کے ایک ایسے 2 ہاں جی معدنیات کی طرف کہ لا یتأتی بہ الانتفاع بنفسہ بل بالمعاوضہ، ایسا زر کہ جس سے فی ذات خود تو فائدہ نہ اٹھایا جا سکے بلکہ اس کو معاوضے کے طور پر دے کر اس سے آپ کپڑا لتا مکان کی جتنی ضروریات ہیں وہ آپ اس سے حاصل کر سکیں۔ اب سونا کھایا نہیں جا سکتا، نہ پہنا جا سکتا ہے، ذرا عورتیں ویسی خوبصورتی کے لیے پہنے الگ بات ہے، نہ اس کو کیا ہے پانی بنا کر پیا جا سکتا ہے، نہ اس کا مکان بنایا جا سکتا ہے۔ ہاں اس کو معاوضے میں دے کر اس سے اینٹیں خریدی جا سکتی، مکان بنایا جا سکتا، کپڑا خریدا جا سکتا ہے ہاں جی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس سونا اور چاندی میں ایک اور خصوصیت بھی ہے کہ یبقیٰ طول الزمان، ایک لمبی زمانے تک باقی رہتا ہے، ہزاروں سال بھی سونا پڑا رہے تو سونا اس کو کیا کمی جاتی ہونی۔ تو فاستخرجوا بحجرین، تو لوگوں نے تجربے سے 2 پتھر یا 2 سونا اور چاندی کی چیزیں تلاش کیں، اور شروع میں تجربے میں بہت ساری اور چیزیں بھی تھیں لیکن آخر انسانیت کا اتفاق ہو گیا، تو گویا کہ سونا چاندی یہ بھی حیات اجتماعیہ کے لیے ضروری ہو گئی، کیونکہ تبادلے کا عمل آسان تھا۔ بارٹر سسٹم میں جو تکلیفات تھیں کہ تبادلہ اشیاء، چیز کا چیز سے تبادلہ، جنس کا جنس سے تبادلہ، اس میں جو رکاوٹیں تھیں اس نے دور کر دیا اور اس کے ذریعے سے تبادلہ اشیاء آسان ہو گیا۔ اچھا باقی رہی بات ہے کہ اس کے بعد انسان نے مثلاً یہ کاغذی کرنسی بنائی، اگر صرف تبادلے کے معاملے میں
یا تبادلے کو آسان بنانے کے لیے ہوتی تو اس حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اس کو اصل بنا کر باقی ساری کو کیا ہے ہڑپ کر جانا، جو سرمایہ دار نظام نے وضع خطا اختیار کی ہے وہ غلط ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ارتفاق ثانی کی سطح پر اجتماعیت کے لیے ایک ان حاجات کو پورا کرنے والے تمام پیشے اور پیشوں سے جو چیزیں تیار ہوں ان کے تبادلے کے لیے اعلی مبادلہ سونا اور چاندی کی ضرورت پیش آئی۔ اب جب یہ تمام پیشے وجود میں آتے ہیں اور ہر پیشے کی ایک پارٹی ہے، کاشتکاروں کی، صنعت کاروں کی، اسی طریقے سے تاجروں کی، اسی طریقے سے کیا نام ہے مختلف جو پیشے ہیں ان سے ذیلی، ان کے حواشی۔ اب اس پورے کو جیسے جیسے افرادی قوت بڑھتی ہے تو اس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے اور ان کے درمیان اگر جھگڑے ہوں تو جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے۔ تو ارتفاق ثانی کے اندر جب یہ مختلف پارٹیاں وجود میں آ جاتی ہیں پیشوں کے اعتبار سے، تو ان تمام کو ایک یونٹی عطا کرنے کے لیے اور ان کو سیکورٹی دینے کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ارتفاق ثالث کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب جب ارتفاق ثالث کی ضرورت پیش آتی ہے تو اب ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کو مدد اور تعاون دینے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک حکمران انتظامیہ کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ کی ضرورت ہوگی تو انتظامیہ سے متعلق پیشے بھی وجود میں آ جائیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَمَّا انعقدت الامامۃ فی الارتفاق الثالث، ارتفاق ثالث میں جب امامت یعنی حکومت وجود میں آ گئی کہ جس کے ذریعے سے اس مملکت کا نظام چلانا ہے، تو اسے ضرورت پیش آئے گی کہ اس کے آوان ہونے چاہیے، اس کے معاونین ہونے چاہیے، جو مختلف شعبہ جات کے اندر کردار ادا کریں، اعلیٰ تعدد صنوفہم۔ ایک وزیر زراعت کی ضرورت ہے، ایک وزیر خزانہ کی ضرورت ہے، ایک وزیر صنعت کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس شعبے کی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان کو خوب سے خوب تر پیداوار کو اچھا بنا کر اس کے ذریعے سے ترقیات کے عمل کو تیز تر کیا جائے۔ حکومت قائم اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ایک تو ان کے مسئلے نمٹائے، تو جھگڑے ہو گئے ہیں انہیں نمٹائے، دوسرا ان کو ایسا تحفظ اور سیکورٹی فراہم کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے پیشے کے اندر کردار ادا کر سکیں۔ تو پورا انتظامی ڈھانچہ اس کی ضرورت پیش آئے گی نیچے سے لے کر اوپر تک۔ فَكَانَ ذَلِكَ بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْمَكَاسِبِ، اس طرح ایک انتظامی پیشہ بھی آ گیا، انتظامی پیشہ بھی وجود میں آئے گا، من ابواب المکاسب، باقی پیشوں کی طرح۔ اصل بنیادی پیشے تو تین ہی ہیں، نیچے ہم نے حاشیے میں عبارت نقل کی ہے شاہ صاحب کی حجت اللہ کی کہ اصول المکاسبی، بنیادی جو پیشے ہیں وہ تو تین ہیں، الزرع والرعی والتقاط الاموال المباحہ من البر والبحر من المعدن والنبات والحیوان، ایگریکلچر جس میں کاشتکاری بھی ہے، بکریاں چرانا بھی ہے، اسی طریقے سے جو قدرتی وسائل ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کر لانا، معدنیات کا ہو، نباتات کا ہو اور یا حیوانات کا ہو، اس لیے جانور پالنا بھی ایگریکلچر کا حصہ ہے۔ یہ بنیادی پیشوں میں سے پہلا پیشہ جو ہے وہ ایگریکلچر ہے۔ نمبر 2 والصناعات، دوسرے ہیں صنعتی پیشے، مثلاً لکڑی کا فرنیچر بنانے کا، لوہار کا، کپڑا بننے کا، وغیرہ وغیرہ، جن میں کیا کام ہوتا ہے؟ شاہ صاحب نے بڑی جامع بات کہی ہے کہ مما ہوا من جعل الجواہر الطبیعیہ بحیث یتأتی منہا الارتفاق المطلوب، کہ جو مادی وسائل ہیں، را میٹیریل ہے الجواہر الطبیعیہ، اس را میٹیریل میں انسان ایسی اپنی محنت کرے، کاریگری دکھائے کہ جس سے انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہوتی ہو۔ اب لکڑی جنگل سے کاٹی ہے
را میٹیریل ہے، آپ نے اس کو کاٹ کر فرنیچر بنا دیا، چرپائی بنا دی، بیڈ بنا دیا، کرسی بنا دی، تو یہ اس کو کہتے ہیں صنعت، یہ صنعتی عمل۔ آج بھی صنعت کی یہی تعریف ہے۔ اس کے بعد تیسرا بنیادی پیشہ ہے صارت التجارت کسبا، کہ زراعت سے جو چیز پیداوار ہوئی ہے اور جو صنعت سے پیداوار ہوئی ہے اس کی تجارت، ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کی تقسیم، اس کی ڈسٹریبیوشن سوسائٹی کے اندر، تاجر کا مال لے کر ایک دوسرے۔ تو تیسرا اہم ترین پیشہ زراعت، تجارت، زراعت، صنعت اور تجارت۔ تو تین تو یہ بنیادی پیشے ہیں۔ چوتھا پیشہ کیا ہے؟ ثم صار القیام بمصالح المدینۃ کسبا، پھر کسی مملکت کی مصلحتوں کو قائم کرنے کے لیے پیشہ۔ مصلحتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک بڑی ہی مصلحت تو اس مملکت کی سیکورٹی کی ہے، سیکورٹی فورسز کا ہونا۔ اگر تو کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں دفاعی اقدامات کے لیے ہے تو وہ ملٹری ہے، فوج ہے۔ اور اگر داخلی نظم و نسق ہے تو تجربوں سے انسان نے ایک پیشہ یہ بھی ہے کہ وہ کیا ہے؟ پولیس، وزارت داخلہ کے ماتحت جو ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انتظامیہ، پھر انتظامیہ وجود میں آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ عدلیہ بھی آئے گی، اس میں انتظامیہ بھی آئے گی، مقننہ بھی آئے گی، جتنی بھی اس ریاست کی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے پیشے بن جائیں گے۔ یہ چوتھا کام ہے، کیونکہ اس کے بغیر ریاست وجود میں نہیں آتی، حکومتی نظم و نسق، بلکہ نیچے والے شعبے بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ اب حکومت تو بنائی جاتی ہے ان پیشوں کو ترقی دینے کے لیے، زراعت، صنعت اور تجارت کو، اور اگر حکومت الٹا کام کرے، زراعت کا بیڑا غرق کرے، صنعت کا بیڑا غرق کرے، تجارت کو تباہ و برباد کر دے، اور انتظامیہ پیشہ بنا لے کہ تاجروں کو کیسے لوٹنا ہے، صنعت کاروں کو کیسے لوٹنا ہے، کاشتکاروں سے کیسے جیب سے پیسے نکلوانے ہیں، اگر اسی کام پہ لگ جائے تو یہ پیشہ تو کوئی پیشہ نہیں۔ پانچویں بات شاہ صاحب نے وہاں کہی ہے کہ ثم صار الاقبال علی کل ما یحتاج الناس الیہ کسبا، پھر ان پیشوں کی جو ذیلی شعبے ہیں ان کی طرف جہاں جہاں انسانوں کو ضرورت پیش آئے، حاجات پیش آئیں، تو اس کے مطابق پیشہ اختیار کرنا۔ شاہ صاحب نے پھر ایک اصول بھی بیان کیا کہ وَكُلَّمَا رَقَّتِ النُّفُوسُ وَأَمْعَنَتْ فِي حُبِّ اللَّذَّةِ وَالرَّفَاہِیَةِ تفرعت حواشی المکاسب، جب بھی انسانوں میں نزاکتیں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں لذت اور رفاہیت کی محبت میں خوب گہرائی میں چلے جاتے ہیں، تو پھر انہی پیشوں کے ذیلی بہت سارے شعبے وجود میں آ جاتے ہیں۔ مکان بنانے کے لیے جی کیسی کلر سکیم ہونی چاہیے، کیسے پھول بوٹے ہونے چاہیے، کیسے رنگ کی ٹائل ہونی چاہیے، فرنیچر سازی کے لیے بھی کون کون سا کام کتنی قیمت کا ہوتا ہے، کتنی قیمت کا نہیں ہوتا۔ تو یہ تعیشات، جتنا بھی کسی سوسائٹی میں تعیشات پھیلتی ہیں اتنے پیشوں کی بے شمار قسمیں، اور جب سوسائٹی حقیقی طور پر ترقی نہ کر رہی ہو اور مخصوص حکمران طبقہ سوسائٹی پر مسلط ہو جائے تو جو ذیلی پیشے ہیں وہ تو بہت آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور باقی پیشے جو ہیں وہ، اب بھائی اگر بالفرض بینک بنایا تھا انسانی سوسائٹی کے معاشی سرگرمیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اب بینک تو خوب اربوں خربوں کما رہا ہو اور تجارت بھی فیل، صنعت بھی فیل، اور باقی ساری، تو الٹا کام ہو گیا نا، الٹے بانس بریلی کو بنایا تھا زر کی حفاظت کا نظام بنانے کے لیے کہ ان باقی شعبوں کو سپورٹ فراہم کرے، بجائے سپورٹ فراہم کرنے کے وہ خود تو کمائی کر رہا ہے اور باقی بیچارے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو مقاصد ہیں بالاستقراء ینحصر اصولها فی ابواب، شاہ صاحب نے یہاں کوئی 6-7 کے قریب پیشے استقراء کر کے، یعنی جزیات کا، اپنے زمانے کی جزیات کے جائزے کے تناظر میں بات کی ہے۔ استقراء کریں، ویسے تو استقراء کا لغوی معنی تو ہے کسی چیز کی تحقیق و تفتیش کرنا، التتبع والتفحص، لیکن اصطلاح میں مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ
ایک ڈیٹا جمع کریں، آپ کے پاس جزیات بہت ساری آ جائیں، اور پھر ان کا آپ انالیسس کریں، اس کا تجزیہ کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ استقراء کا لفظی معنی ہے پڑھنے کا مطالبہ کرنا، باب استفعال ہے، طلب کرنا، قراءت طلب کرنا، اخذ القراء۔ تو جب آپ اعداد و شمار کو مجموعی طور پر پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو قاعدہ کلیہ یا کوئی حکم کلی سامنے آتا ہے اسے کہتے ہیں استقراء۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ہر دور کی اپنی سوسائٹی اور اپنے پیشوں کا نظام ہوتا ہے، اس کا اپنے دور کے مطابق آپ استقراء کریں، یعنی پورا ڈیٹا جمع کریں اور اس کے نتیجے میں ایک کلی حکم تک پہنچے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اپنے زمانے کے تناظر میں شاہ صاحب کہتے ہیں ینحصر اصولھا فی ابواب، چند بنیادی اس کے پیشے ہیں۔ پہلا پیشہ احدھا ما یناسب الامامہ، جس کا تعلق انتظامی امور سے ہے، مثلاً جہاد ہے، فتویٰ ہے، نظم و نسق قائم کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ انتظامی پیشے ہیں۔ نمبر 2 وما یناسب العقل، وہ پیشے جن کا کھانے کی چیزوں سے تعلق ہے، غذائی ضروریات کا پورا کرنا کسی ملک کے لیے لازمی اور ضروری ہے، تو غذا پیدا کیسے ہوگی، پیکنگ کیسے ہوگی، اس کی تقسیم و ترسیل کا نظام کیسے ہوگا، تو کیونکہ انسان کی، کسی ملک کے انسانوں کی سب سے پہلی ضرورت غذا ہے، تو غذا کا پورا جو فوڈ چین ہے اس کا نظام، وزیر خوراک کہہ لیں آپ یا وزیر زراعت کہہ لیں۔ اچھا جی، اسی طریقے سے کھانے کے بعد انسان کو ضرورت پیش آتی ہے سب سے پہلے لباس کی، تو لباس سے متعلق، کپڑوں کی صنعت سے متعلق، اس کی تیاری، اس کی روئی کی کاشت سے لے کر کپڑا بننے تک کے پورے عمل کے پروسیس کو بہتر سے بہتر کرنے سے متعلق پیشے، یہ بنیادی پیشہ۔ اسی طریقے سے وما یناسب الشراب، وہ پیشے جن کا تعلق پانی کی تقسیم و ترسیل، پانی کا حصول، ہاں جی، اور اس کی تقسیم، اس کی ترسیل اور اس کی باقی چیزیں، تو پانی کی تقسیم و ترسیل سے متعلق پیشے۔ وما یناسب المسکن، اور ایک وہ پیشے ہیں جن کا تعلق گھر کے بننے، بلڈنگوں اور عمارتوں کے بننے سے تعلق تھا، ہاں جی، جیسے تاج محل بنا ہوا، بادشاہی مسجد بنی ہوئی ہے، ٹھٹا کی مسجد بنی ہے، مسکن وہ بھی ہے اور مسکن کیا ہے، مسجد بھی ہے۔ ایسے ہی وما یناسب التجارہ، کہ تجارت سے متعلق جتنے بھی پیشے ہیں، من جلب حاجت الی طالبہا و بالعکس، کہ لوگوں کی ضروریات ہیں، تاجر مال ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے گا تو ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی، خوراک کا منتقل کرنا، پانی کا منتقل کرنا، یا اسی طریقے سے جو صنعتی اشیاء ہیں ان کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا، لباس کا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے وما یناسب القناصہ، وہ چیزیں جن کا تعلق شکار اور اس سے متعلق چیزوں کے ساتھ ہے، کہ ایک شکاری جو ہے وہ جال پھینک کر کس طریقے سے کیا ہے، مچھلیاں، خاص طور پر اس کا تعلق مچھلیوں کے شکار سے ہے، غذائی ضروریات، خاص طور پر جو سمندروں کے، دریاؤں کے کناروں پر لوگ رہتے ہیں تو وہ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، مچھلی کی شکار، اس کی تقسیم، اس کی ترسیل، اس کی فروخت وغیرہ وغیرہ۔ اور قناصہ کی تعریف شاہ صاحب نے خود کر دی، وَهِيَ التقاط الحوائج من البر والبحر، لوگوں کی ضروریات خشکی اور تری سے حاصل کرنا، چاہے پہاڑی علاقہ ہو یا میدانی علاقہ ہو، والجبل والسہل، لیستعان بہا فی حاجات تقع، تاکہ اس سے مدد لی جائے ان ضروریات میں جو انسانوں پر واقع ہوتی ہیں، تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں قناصہ میں تمام چیزیں شامل ہیں، تمام حرفت ذیلی چیزیں، جو اس کے لوازمات، ہر شعبے سے متعلق جو اس کے ماہرین ہیں، تجربہ کار لیبر ہے، اسے تیار کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ایک اہم ترین شعبہ ہے۔
اچھا، اب اگلی بات شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ آدمی مختلف پیشے کیوں اختیار کرتا ہے۔ بعض لوگ ایک پیشہ اختیار کرتے ہیں، دوسرا۔ تو یہ جو انسانی سوسائٹی کا مطالعے سے بات ہے ارتفاق ثانی کے درجے میں، کہ لوگ اپنے پیشے مختلف کیوں رکھتے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے نا اپنے اپنی صلاحیت کے مطابق رکھتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالسَّبَبُ فِي اِخْتِيَارِ بَعْضِ النَّاسِ بَعْضَ الْمَكَاسِبِ، بعض لوگوں کا بعض پیشوں کو اختیار کرنا اور دوسروں کا وہ اختیار نہ کرنا، اس کے دو بڑے بنیادی وجہ ہیں، ينحصر فی وجہین۔ ایک تو پیشے سے متعلق ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ انسان مختلف صلاحیتوں کے پیدا ہوتے ہیں، تو پیشوں کے اعتبار سے انسان اپنی جسمانی قوت، اپنی ذہنی استعداد، اپنی صلاحیتوں کے مطابق پیشہ اختیار کرتا ہے۔ تو انسانوں کی قوتیں اور طبیعتیں جس طرح کی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ پیشہ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً شاہ صاحب نے کہا کہ وہ آدمی جو دلیر اور بہادر ہے اور جدوجہد اور مشقت کا عادی ہے، وہ جہاد کا یا فوجی زندگی بسر کرنے کے لیے، سیکورٹی کے اداروں میں کام کرنے کے لیے، چونکہ وہ اپنی جسمانی ڈیل ڈول اور اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق جو ہے نا وہ یہ پیشہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو بہادر تو نہیں ہے لیکن طاقتور قوت والا ہے، جو جہاد والی مصیبتیں تو برداشت نہیں کر سکتا، جسم اس کا مضبوط ہے، اور بہادر بھی نہیں ہے، یعنی دشمن کے مقابلے میں اتنا نہیں ہے کہ دلیری دکھا سکے، تو وہ کیا کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، اپنی قوت کی بنیاد پر پوری بوری اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو معاملات کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، خاص طور پر لین دین، تو مثلاً وہ تجارت کا شعبہ اختیار کرتا ہے، روپے پیسے کے استعمال کا فن جانتا ہے، تو اس کے اندر اس کو بڑی مہارت حاصل ہوتی ہے، تو وہ تجارت کا شعبہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے ہی وہ آدمی جو لوگوں کی ضروریات جو لوگوں کو لاحق ہو سکتی ہیں، کہ مثلاً فلاں انسان کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی ایسیسریز مثلاً وجود میں آنی چاہیے، کناسہ، تو وہ کر لیتا ہے، بالقناصۃ الی غیر ذالک۔ تو پہلی وجہ انسانوں کی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ حجت اللہ میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ جو اس کا حافظہ اچھا ہو اور ذہین آدمی ہو، تو وہ مالیاتی جو حساب کتاب ہیں اس کے اندر اس طرح کی ملازمتیں، فائنانس میں جائے گا، آڈٹ میں جائے گا، اور اسی طرح کے شعبوں سے کوئی جس کے اندر انتظامی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ مینجمنٹ میں جائے گا، اس طرح کے شعبے اختیار کرے گا۔ کوئی اور جو جناب اچھا مقدمہ لڑ سکتا ہو تو وہ وکیل بن جائے گا۔ تو جو جس میں صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق کیا ہے وہ اس پیشے کو، ایک تو قوت، ذہنی استعداد، جسمانی صلاحیت کی بنیاد پر لوگ پیشے اختیار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ ارتفاقات کے حوالے سے آلات اور اساتذہ وغیرہ کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کہ ایک آدمی کو ایسے استاذ مل گئے، ماہر مل گیا، جس کی صحبت میں رہنے سے اس کے اندر ایک سکل آ گئی، اس کو اس طرح کے آلات اور وسائل مہیا ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں اس نے اس چیز کو، اس علم کو سیکھ لیا اور اس کے اندر وہ چل پڑا۔ جب آدمی کسی استاد کے ساتھ لگ جاتا ہے تو صلاحیت کم بھی ہو تو آہستہ آہستہ بندہ سیکھ ہی لیتا ہے، تجربہ کار ہو جاتا ہے، پہلے نہیں بھی آتا تو پھر آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے مختلف پیشوں کی کہ جس ماحول میں اور جو ریاستیں ہیں وہ تو طے کرتی ہیں کہ ضرورت کتنی ہے اور اس کے مطابق کتنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ یہاں بیچارہ بچہ جو ہے نا وہ پڑھا ہو اس نے کچھ بھی، اب وہ باہر نکل گیا مارکیٹ میں جو مرضی جس دھکے دھکے کھا کے کچھ خود سیکھ لیا، ورنہ تو کچھ نہیں، سمپل بس انگریزی پڑھ کر BA پاس کر لے، باقی تو پھر کیا ہے، جس کو جو کچھ آتا ہے ادھر اپنا سینگ سمائے
مولوی 8 سال بن کر قرآن و سنت یاد کر لے، اس کے بعد جدھر مرضی چاہے گاڑیاں چلائے، چاہے کیا ہے سامان ڈھوئے، چاہے کیا مؤذنی کرے، چاہے امامتیں کرے، بس۔ تو کوئی سسٹم اور طریقہ کار نہیں کہ اس نوجوان نسل کو صحیح پیشوں اور صحیح شعبوں میں رہنمائی دے ان کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات انسان مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے ایسے پیشے اختیار کر لیتا ہے کہ جو اس کی قوت سے مناسبت تو نہیں رکھتے، لیکن ضرورت حالات ایسے تنگ ہوئے کہ انسان جو ہے مجبور ہو کر، اتفاقات ایسے لگے کہ جس سے والمقاصب يندفع الى اختیار بعض الرجل بالضرورت، اما شریفھا و اما خسیس، اچھا ہو یا برا ہو، اب مجبوری ہے اور کوئی پیشہ نہیں مل رہا تو روٹی روزی تو کمانی ہے، تو عربی ضرب المثل کہتے ہیں لکل ساقطۃ لاقطۃ، ہر گری پڑی چیز کو کوئی نہ کوئی اٹھانے والا مل ہی جاتا ہے جی۔ تو آدمی وہاں مجبور ہو کر، مثلاً یہاں سے جتنے ماشاءاللہ نوجوان باہر جاتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو جو بھی ہو جائے، چاہے کسی کی سڑکیں صاف کرنی پڑے، جوتے پالش کرنے پڑیں، کوئی صفائیاں کرنی پڑیں، برتن دھونے پڑیں، تو جو بھی ہو، الا ان الرجل، لیکن ایک بات طے ہے، جو آدمی کوئی وقار اور عزت رکھتا ہے، مروت والا ہے، شہامت رکھتا ہے، یلیق بہ ان یختار من المکاسب، وہ اس کے لائق اسی سے متعلق شعبہ جو ہے نا، وہ تو اس کا پیشہ بن سکتا ہے، اور وہ کبھی ایسا پیشہ اختیار نہیں کرے گا جس میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہو، جس میں وقار ہے، وہ کبھی سڑکیں صاف کرنے کا پیشہ اختیار نہیں کرے گا، وہ اپنے وقار اور اپنی عزت کی مناسبت کے مطابق کیا ہے پیشہ اختیار کرتا ہے۔ ہاں جو اس چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بھائی جہاں بھی کوئی میرے سے کام کروا لو، بس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، تو وہ ہر آدمی جو ہے نا وہ مجبوری کی وجہ سے تو کر سکتا ہے، لیکن دلیر، بہادر اور باوقار انسان جو ہے، بلندی نفس والا انسان، وہ کبھی بھی پست کام نہیں کرے گا، اس کی غیرت اور بڑائی جو ہے وہ اس کو کم مل جائے لیکن وہ غیرت والا کام کرے گا، دوسرا کام کبھی نہیں اختیار کرے گا۔ یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ من فقہ الرجل ان ينظر الى حاجت، انسان کی سمجھداری کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی حاجات اور ضروریات کو دیکھے کہ آپ کا گھر کتنے پیسوں میں چلتا ہے، آپ کی حاجات کتنے وسائل سے پوری ہو جاتی ہیں، سب سے پہلے اپنی ضرورتوں کو دیکھے۔ فَلْيَخْتَرْ كَسْبًا يَكْفِي لَهَا، پھر اس کو ایسا پیشہ اختیار کرنا چاہیے جس سے اس کی ساری حاجات اچھے طریقے سے پوری ہو جائیں، رفاہیت کے ساتھ بھی اور ظرافت کے ساتھ بھی۔ یہ نہیں ہے کہ مثلاً حاجات تھوڑی ہیں اور آگے جو ہے نا آپ نے پیشہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ تعیشات، دولت ہی دولت جمع کر رہے ہیں، یا یہ کہ حاجات زیادہ ہیں اور پیشہ وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ حاجتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو سمجھداری کی بات یہ ہے کہ اپنی حاجات کو دیکھے، اس کے مطابق پیشہ اختیار کرے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کتنے آدمی ہم نے دیکھے ہیں، کم قد رأینا من رجل، ہم نے کتنے ہی آدمی دیکھے ہیں کہ جن کے اندر بھوک زیادہ ہوتی ہے، وافر الجوع، مطلب 4 5 روٹیاں ایک وقت پہ کھا جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن پیشہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ جس سے ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے لا یسد خلتہ، اور جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر انسان ذلت اور رسوائی اور تکلیف کی طرف گرتا چلا جاتا ہے۔ بھائی جتنی بھوک ہے، جتنی حاجت ہے، جتنی ضرورت ہے، اس کے مطابق تو محنت اور مشقت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ بھوک زیادہ ہے اور جناب کام تھوڑا، ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کتنے ہی ہم نے آدمی دیکھے ہیں کہ جن میں جنسی قوت، باغ کی قوت بہت ہوتی ہے، لیکن لا یکسب الا ما لا یقی نفسہ،
وہ پیشہ ایسا اختیار نہیں کر رہا کہ جس سے وہ بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کر سکے۔ بھائی اگر یہ خواہش، جنسی خواہش غالب ہے تو کم از کم بیوی کے لیے کمائے نا، تبھی تو شادی ہوگی، تو زنا سے بچے گا، ورنہ تو فینحدر الی زنا و وقاحہ، شرمندگی اور رسوائی کی طرف جانا پڑے گا۔ شاہ صاحب کہتے ایک اصول یاد رکھو کہ وَلَوْ طَابَقَ كَسْبُهُ حَاجَتَهُ لَمْ يَلْحَقْهُ عَارٌ، اگر آدمی کا پیشہ اس کی ضروریات کے مطابق ہو تو کبھی اسے دنیا میں کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ ضروریات اور پیشے سے حاصل وسائل دونوں ایک دوسرے سے کیا ہونی چاہیے؟ مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طرح شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کتنے آدمیوں کو جو عظیم الغضب، بہت زیادہ غصے والے ہیں، اور غصہ اسی کو آتا ہے جس کے اعصاب مضبوط ہوں۔ جس بیچارے کے اعصاب ہی کمزور سے ہیں اسے غصہ آتا ہی نہیں ہے، چتر بھی مار دے رہو تو جس کے اعصاب جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی اس کے اندر غصہ ہوگا۔ لیکن غصے کا صحیح جگہ پر استعمال ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہر جگہ غصہ۔ قد اختار کسبا، وہ ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں کہ فیہ ہوان، کہ اس کے اندر ذلت ہوتی ہے۔ اب ادھر سے غصہ زیادہ اور ادھر سے ذلت والا پیشہ، تو پھر غصے کا پارا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر کسی نہ کسی مرض کا مریض ہی بنتا ہے، کوئی اسی دن دماغ کی رگ پھٹتی ہے اور فارغ۔ تو کم از کم جتنی درجے کی صلاحیت اور استعداد ہے اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق پیشہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کی بات بھی کر رہے ہیں اور آج کے زمانے کی بھی یہی بات ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَأَكْثَرُ فَسَادِ النَّاسِ، پیشوں کے اختیار کرنے میں اکثر لوگوں میں فساد کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے پیشوں کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، فی تتبعہم لآبائہم وتقلیدہم من غیر فتانۃ۔ دو دائرے ہیں کہ لوہار کا بیٹا لوہار ہوگا، لیکن اگر من غیر فتانۃ ہو، بغیر سمجھداری کے۔ اب باپ جو تھا وہ اپنے شعبے کا ماہر تھا، ایکسپرٹ تھا، اور بیٹے نے وہ پیشہ تو اختیار کر لیا، لیکن جو کچھ اس نے اس شعبے میں مہارت حاصل کر کے جس درجے پہ اپنے کام کو پہنچایا تھا، کم از کم وہاں تو برقرار رکھے۔ وہ اس کو بھی بیڑا غرق کر دے اگر، تو فساد ہی پیدا ہوگا نا۔ یا اس کو اس سے آگے لے جائے، اول تو ہونا ہی چاہیے، لیکن من غیر فتانۃ، بغیر سوچے سمجھے آباء و اجداد کی تقلید کرنا۔ فَيَقْتَحِمُونَ فِي مَكَاسِبِ الْأَقْرَانِ، تو جو اس کے ہم اثر ہوتے ہیں ان کے پیشوں میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک ہی پیشے میں آ جاتے ہیں تو پھر اس سے ویسی کمائی نہیں ہوتی، کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے۔ اور وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاللَّائِقٍ لَهُمْ، یہ ان کے لائق نہیں ہوتا ان کاموں کے کرنے کا۔ یعنی آدمی جو ہے وہ باء اجداد کی جدی پشتی اس پر چل رہا ہے اور اس میں لیاقت اور صلاحیت ہے نہیں، تو اس کا مطلب فساد پیدا ہوگا نا، پیشہ نے آمدنی پوری نہیں ہوگی۔ اللہم الا اذا کان ہناک عار فاصطفی ما فیہ خلاصہ، وہ شرمندگی محسوس کرے اور اس کی وجہ سے کوئی اور اس راستہ اختیار کرنے کی، منتخب کرنے کی کوشش کرے تو الگ بات ہے، ورنہ جب وہ ان کے اندر بغیر کسی سمجھداری کے اندر داخل ہوتے رہیں گے تو نتیجہ فساد پر کی ضرورت آئے گا۔ پھر آگے ایک شاہ صاحب نے معاشیات کے قانون کی طرف توجہ دلائی ہے۔ غیر خاف علی الحکیم، جو حکمت والا آدمی ہے اس پر یہ بات مخفی نہیں ہے۔ قانون المعاش مخفی نہیں ہے، قانون المعاش، معاشیات کا یہ قانون۔ نمبر 1، 2 قانون بیان کیے ہیں۔ قد یقبض لضیق الکسب، بسا اوقات ایک پیشے کی تنگی کی وجہ سے رزق کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پیشہ زیادہ نہیں چل رہا مثلا۔ اور والکسب قد ینبسط لانبساط المعاش،
جتنی معاشی سرگرمی بڑھے گی اتنا ہی ایک پیشے کے اندر یافت بڑھتی چلی جائے گی۔ معاشیات کا قانون ہے، جب معاشی سرگرمیاں ترقی کریں گی تو پیشوں کے اندر ڈیمانڈ بڑھے گی، اور پیشوں سے کیا ہے، پیشے وسعت اختیار کریں گے، کیونکہ اس پروڈکٹ کی ضرورت ہوگی تو سرگرمیوں سے کیا لوگوں کے پیشے آگے بڑھیں گے۔ لیکن بسا اوقات پیشے کی تنگی کی وجہ سے رزق کم ہو گیا، یعنی پیشے ضرورت ہی نہیں ہوئی، یعنی معاشی سرگرمیاں سرد پڑ گئیں، اور جب معاشی سرگرمیاں سرد پڑ گئیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، پیشے تنگ ہو جائیں گے۔ جب پیشہ تنگ ہوگا تو وسائل معاش پورے طریقے پر ان مزدوروں کو حاصل نہیں ہوں گے جو اس پیشے سے وابستہ ہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا قانون معاش یہ بھی ہے کہ اذا اشکل علی رجل کسب، جب کسی آدمی پر کوئی پیشہ مشکل ہو جائے اور اس سے اس کو کمائی اتنی نہ ہو رہی ہو کہ اس کی ضروریات پورا کرنے میں دقت پیدا ہو رہی ہو تو فلیترکہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں قانون معاش یہ ہے کہ جس پیشے سے پوری یافت نہیں ہو رہی، مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو اس پیشے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ کل امرئ خلق لشیء، ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو آپ کوئی اور پیشہ اختیار کر لو۔ ایک پیشے سے کام نہیں ہوتا تو آپ دوسرے پیشے کو اختیار کر کے اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ قانون معاش ہے بنیادی طور پر۔ یہ بنیادی بات ایک تو شاہ صاحب نے یہاں قانون معاش کے حوالے سے بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم بات پیچھے گزری تھی جہاں ارتفاقات کی بحث تھی، تو وہاں شاہ صاحب نے ایک بات بڑی اہم کہی تھی وہاں بھی، کہ اکثر الضرر والفساد فی الارض من وجہین، اکثر جو سوسائٹی میں فساد اور نقصان انسانوں میں آتا ہے اس کی دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ لوگ پیشہ اپنی طبیعت کے مطابق اختیار نہیں کرتے، جیسی صلاحیت اور جیسی طبیعت ہے اس کے مطابق، اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے پیشوں کے ساتھ ایسے وابستہ ہوتے ہیں کہ ان کو گویا کہ آباء و اجداد کے پیشوں سے ایسا جڑاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، چمٹے رہتے، چاہے آمدنی ہو نہ ہو، کہتے ہیں جی یہ تے ساڑھے ماپیاں دا کیا ہے، کم ہے گا اسی نہیں چل رہا۔ تو جب وہ اس حالت کے اندر ہوتے ہیں تو بڑے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے، آپ پرانے پیشوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ سوسائٹی ارتقاء پذیر ہے، نئے نئے پیشے اور نئے نئے شعبے وجود میں آ رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے وہاں ایک جملہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ازلیہ نے مجھ پر ایک بجلی چمکائی تھی، بارق علینا بریق من العنایت الازلیہ المتمثلہ فی الارتفاق الثانی، ارتفاق ثانی سے متعلق اللہ نے اچانک ایک کوندہ میرے دماغ میں ڈالا تھا، برق رفتاری سے ایک چیز میرے اندر آئی تھی، اور اس میں یہ جملہ میرے زبان پر جاری ہوا تھا، فارسی زبان کا، کہ جو لوگ قدیم زمانے کے پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں وہ نقصان میں ہیں، اور ان کی بدبختی کا راز بھی اسی میں ہے کہ وہ پرانے پیشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ جب بھی سوسائٹی بدلتی ہے اور نئے پیشے وجود میں آتے ہیں تو پرانے پیشے فرسودہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس سے اتنی یافت نہیں ہو سکتی کہ انسان ترقی کی منازل طے کرے۔ اب صنعتی انقلاب کے بالکل دھانے پر شاہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو معاشرے پرانے زمانے کے قدیم پیشوں سے وابستہ رہیں گے وہ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ شاہ صاحب نے حجت اللہ لکھی 1746-47 میں، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے، جو نئے پیشے، نیا صنعتی دور، نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں قدیم زمانے کے جو خاندان ہیں، اللہ کی طرف سے ایک مجھ پر تجلی نازل ہوئی اور اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی
کہ جو لوگ پرانے پیشوں سے وابستہ رہیں گے اور پرانے طریقے پر وابستہ رہیں گے تو وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اب آپ بتاؤ کہ ملٹریزم یورپ نے جب مضبوط بنایا، تجارتی بحری بیڑے مضبوط بنائے، جی کسب کے نئے نئے ذریعے دریافت کیے، تو ایسٹ انڈیا کمپنی 7 سمندر پار سے آ کر یہاں کیا ہے، تجارت میں بھی اور آہستہ آہستہ حکومت کے اندر بھی کیا ہے، مداخلت کرنا شروع کر دیتی ہے، جی۔ اور جو پرانے طریقے سے نظم و نسق چلانے والا سراج الدولہ تھا، پرانے زمین طریقے کے مطابق صرف زراعت اور تجارت کے پرانے طریقوں کے مطابق کام کر رہے تھے، جن کی فوج پرانے ڈھانچے پر تھی، جنہوں نے کوئی جدید ملٹریزم اختیار نہیں کیا، شاہ صاحب نے کہا در ایشاں شوم ہست، ان کے اندر بدبختی ہوگی جو پرانے قدیم طریقے پر برقرار رہیں گے۔ دور بدل رہا ہے، بدلتے دور کے اندر تو نئے دور کے مطابق کیا ہے، پیشوں کو اختیار کرنے، مہارتوں کو حاصل کرنے، اور اس کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جملہ میری اندر فارسی زبان کا آیا تو میں اس کی اس وقت تک اس کا پورا مطلب نہیں سمجھ سکا جب تک کہ ہم پر یہ بات نہیں کھلی کہ ہر آدمی جب تک اپنے ارتفاق کو اپنی طبیعت اور اپنی ضروریات کے مطابق نہیں بنائے گا، کبھی مطمئن زندگی بسر نہیں کر سکے گا۔ وہ فرد ہو، ریاست ہو، قوم ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، کوئی جماعت ہو، تو جب تک وہ معلم یجدد ارتفاقہ الذی یناسب اتباعہ لم یطمئن، کبھی اطمینان بخش زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ تو جب تک اسے اپنے ارتفاق اور اپنے پیشے کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بنائے گا تو کامیاب اور اطمینان بخش زندگی، اور اگر اس میں تجدید نہیں کرے گا، پرانے فرسودہ طریقہ کار کے مطابق کام کرے گا، تو اب توڑے دار بندوق کا دوسری بندوق سے کیا مقابلہ تھا؟ یہ جو صرف 100 سال میں پورا ہندوستان کٹے ہوئے پھل کی طرح پہنچ گیا ان کی جیب میں برطانیہ کے، تو ان کے ملٹریزم کی وجہ سے دلی پر قبضہ کر چکے ہیں، جی۔ ایک تار نے جو لاہور آیا دلی سے، اس نے لاہور کی پوری فوج وہاں منتقل کر کے دلی جو قبضہ کی جا چکی تھی وہ پرانے طریقہ کار کے مطابق ان کے پاس تھی، اس تار نے ہندوستان انگریز فوج وہاں داخل کر کے دلی دوبارہ انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ جب تک آپ ارتفاقات میں تجدید نہیں کرتے، جی، پیشوں میں بہتری نہیں لاتے، انتظامیہ کا بھی تو ایک پیشہ تھا نا، حکومت بھی ایک پیشہ تھا، پرانے طریقہ کار کے مطابق چلتے رہیں گے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں بدبختی کے علاوہ اور کچھ نہیں، نقصان اٹھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو دور کے مطابق، ارتفاق کے مطابق اس کے اندر تجدید کرنا، تجرباتی علوم کی اساس پر، رائے کلی کی اساس پر اور اخلاق فاضلہ کی اساس پر اس وقت تک ترقیات ممکن نہیں۔ اب شاہ صاحب اگلی بات بیان فرما رہے ہیں کہ للکاسب مقامان، ایک پیشہ ور آدمی کو جو کسی بھی پیشے سے وابستہ ہے، اس کو 2 اہم ترین مقامات تک پہنچنا ہے، ایک ہوتی ہے حالت اور ایک ہوتا ہے مقام۔ حالت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی ایک وقت میں ایک کام کیا، حالت گزر گئی، دوسری 2، اور ایک ہے اس پیشے میں مہارت اور صلاحیت جو آپ کے اندر مقام بن جائے مسلسل کرنے کے نتیجے میں۔ تو ینبغی، پہلی بات شاہ صاحب کہتے ہیں ینبغی ان یتعنق فیہما، 2 مقام ایسے ہیں کہ ہر پیشہ اختیار کرنے والے کو اس میں پوری مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ یتعنق، عمدگی، مہارت، پوری سکل ہونی چاہیے، اور وَيَعْمَلُ بِرَأْيِهِ الْعَمِيقِ، اپنی گہری رائے کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔
سب سے پہلے تو احدہما اقتناء صنعت تکفیہ، ایسی کاریگری، ایسی صنعت حاصل کرے، ایسا پیشہ اختیار کرے جو اس کی کفایت، اس کی ضروریات کو کفایت کرے۔ یہ مقام آپ کے اندر ہر حال میں پختہ ہونا چاہیے، ہر پیشہ ور آدمی جو بھی جس پیشے سے وابستہ ہے، ایسی صنعت اختیار کرے، ایسی کارکردگی اختیار کرے، اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرے کہ جو اس کے لیے کفایت اختیار کرے، تکفی۔ نمبر 2، صرفہ علی قصد تحری ثواب، پھر اس کو استعمال میں لائے پورے درست طریقۂ کار کے مطابق۔ مطلب ایک کام کرنے کے لیے ممکنہ پہلو کیا ہے اس کو اختیار کرے، اور پھر وہ جتنے بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں ان کا اس طریقے سے ڈسپلن میں لائے درست طور پر کہ جس کے پورے نتائج آنے چاہیے۔ جب تک کوئی پیشے والا آدمی ان 2 مقامات کو حاصل نہیں کرے گا تو کبھی کامیاب نہیں۔ اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اذا دخل الرجل فی کسب، جب آدمی کسی کسب اور پیشے میں داخل ہو تو اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے اس شعبے سے متعلقہ آلات کون کون سے ہیں اور ان آلات کے استعمال کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ مثلاً کاشتکاری کرنی ہے تو ہل وغیرہ اس سے متعلقہ جتنے بھی آلات ہیں ان کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ تجارت کرنی ہے تو اس کے آلات اور اس کے اصول کیا ہیں۔ کپڑا بنانا یا کپڑا بیچنا ہے تو اس کے اصول اور آلات کیا ہیں، تو سب سے پہلے اسے دیکھے۔ اور فائدہ احکامہا، جب یہ اصول اچھی طرح مضبوط اور محکم ہو جائیں تو فلینظر الی دقائقہ وحواشیہ، تو پھر اس کی جو مزید باریک اور اس کے ذیلی اور ضمنی پہلو ہیں ان پر توجہ دے۔ پہلے بنیادی ڈھانچہ کھڑا کرے، اس کے بعد اس کی تزئین و آرائش اور اس کے جتنے بھی ذیلی اور ضمنی پہلو ہیں جس سے اپنے پیشے کو 4 چاند لگائے جا سکتے ہیں تو وہ لگائے۔ یہ نہ ہو کہ بنیادی کام تو آتا نہیں، اس پہ تو ابھی دکان چلی نہیں، اور دکان پہ لش پش اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ جتنے کاروباری ہوتے ہیں نا، جب وہ انڈسٹری لگاتے ہیں تو بنیادی یونٹ جس سے پیداوار فوری طور پر شروع ہو اس کو وہ کام، 4 دیواری بھی نہیں بنائیں گے، گیٹ بھی نہیں لگائیں گے، کوئی باہر کوئی چمکیلی چیزیں بھی نہیں لگائیں گے، نہ کوئی بورڈ شوڈ لگائیں گے، بس پروڈکٹ شروع ہو اور اس سے آمدنی شروع ہو۔ بنیادی ڈھانچہ پہلے کھڑا کرتے ہیں۔ جو واقعی انڈسٹری لگانے والے لوگ ہیں، مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، پھر جب آہستہ آہستہ آمدنی شروع ہوتی ہے تو پھر باقی چیزیں اس کی تزئین و آرائش کی اور اس کی باقی نزاکتوں کی، اس کے ذیلی شعبوں سے فائدہ اٹھانے کا کام کرتے ہیں۔ تو بھائی کام تو کیا جاتا ہے، پہلے کسی چیز کا بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلے معاملات ہوتے ہیں۔ یہاں دقائق اور حواشی پہلے ہوتے ہیں اور آلات اور اصول پس پشت، اصول کا عطا پتہ کچھ نہیں ہے۔ تو اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی بھی پیشے میں داخل ہو تو اس کے بنیادی اساسی اصول، اس سے متعلق آلات وہ سیکھے، انہیں عمل میں لائے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی مہارت سے اس کے اندر مزید اچھائی اور خوب سے خوب تر کی تلاش کی جدوجہد اور کوشش کرے۔ یہ پیشوں سے متعلق فصل تھی، الحکمت الاکتسابیہ، کہ وسائل کے حصول کے لیے یہ بنیادی اساسی اصول سامنے رکھیں تو ارتفاق ثانی کی سطح پر کمائیاں ہوں گی، اطمینان بخش زندگی بسر ہوگی۔ اللہ اجمعین۔